السلام علیکم. شرائط دسو سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں ایکویس کے ساتھ. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ گیا. کافی ساری تفصیلات آج صبح سے میڈیا اس پہ لگا ہوا ہے. میڈیا جس بات سے لاعلم ہے ہم وہ بات آپ کے پاس آج لے کے آئے ہیں اور ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ، اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا اور اس کے پیچھے کیا کیا محرکات ہیں. اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی طور پہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے اور اس حوالے سے اکبر ایس بابر کے کامیاب وکیل، نوجوان ہے تو میرا کلاس فیلو لیکن نوجوان ہیں. کل ہمارے پروگرام پہ جو ہے ایک شخص نے کمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی احمد حسن شاہ صاحب جو ہیں وہ تو کافی ینگ لگتے ہیں، لگتا ہے آپ فیل ہوتے رہے. میں بتا دوں میں فیل کبھی نہیں ہوا تھا. یہ صحافت اور یہ وکالت، وکیل بنیں گے آپ تو ایسے ہو جائیں گے، صحافت کریں گے تو میرے جیسے ہو جائیں گے. اچھا احمد، سارا کچھ آ گیا، اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ فورن نہیں ہے، ممنوعہ فنڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو فیصلہ ہم نے پڑھا ہے اس کا کنکلوڈنگ جو ہے وہ پیراگراف میں پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے: Therefore, in the material available on the record and above discussion, the matter falls within the ambit of Article 17(3) of the Constitution of Pakistan. Article 17(3) کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ نہیں لے سکتے ہیں. وہ کہتا ہے یو ول پولیٹیکل پارٹی شیل اکاؤنٹ فار دا سورس آف اٹس فنڈس. ہاں، مطلب کہ ہر سیاسی جماعت یہ جو ہے، جاننا ضروری ہے کہ یہ آرٹیکل 17 پاکستانی شہریوں کو اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی صورت میں جمع ہونے، تشکیل ہونے کی اجازت دیتا ہے. جب وہ رائٹ آف ایسوسیشن پولیٹیکل پارٹی کی طرح دیتا ہے تو اپنی سب 3 میں یہ کہتا ہے مگر اس صورت میں پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ اٹ شیل اکاؤنٹ فار دا سورس آف اٹس فنڈس. ہاں، مطلب جو سیاسی جماعت جس پیسے سے چل رہی ہے اس کا حساب کتاب دینا لازمی ہے. اور یہ آرٹیکل 17 جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کے اندر ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ بنیادی حق ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 6(3) اینڈ آرٹیکل 2(c)(3) آف PPO Political Parties Order 2002. Hence, the Commission directs that a notice may be issued to the respondent party in terms of Rule 6 of PPR 2002 as to why the aforementioned prohibited funds may not be confiscated. اچھا، اب یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نوٹس ملیا کھ نہ ہلیا. مطلب 8 سال کے بعد یہ ہوا، آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ آپ کو ایک نوٹس مل گیا. اب یہاں پہ یہ دیکھنے والی بات ہے. احمد یہ بتائیے کہ یہ واقعی اتنی آسان سی بات ہے؟ دیکھیے، یہ قانون کی ایک منشا ہے کہ یہ جنرل لاء بھی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگاتے ہیں یا اس کے خلاف کوئی پروسیڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو شو کاز دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے انہیرنٹ فنڈامنٹل رائٹس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے یہ لکھا ہوا ہے رول 6 میں آف دا پولیٹیکل پارٹیز رولز 2002 کہ جب الیکشن کمیشن مطمئن ہو جائے گا کہ ایک پارٹی نے ممنوع ذرائع سے پیسے لیے ہیں تو وہ ان پیسوں کو بحق سرکار ضبط کرنے کی کارروائی کرے گی، بشرطے کہ وہ ان کو اپرچونٹی آف ہیئرنگ فراہم کرے. سو الیکشن کمیشن اگر ایسا نہ کرتا تو پھر وہ کہتے جی کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو گئی ہے اور یہ معاملہ تو یہ قانون کی منشا ہے، یہی ہونا تھا. اب یہ 8 سال بعد بھی یہ ہو گیا ہے، یہ 8 دن بعد بھی ہو سکتا تھا. میں پہلے بھی کہہ سکا ہوں یہ فیکٹ تو ڈٹرمن ہو چکا ہوا ہے 1 اپریل 2015 سے، لیکن اس کے بعد اتنا عرصہ لگ گیا وہ اور بات ہے، بٹ ہونا یہی تھا. مطلب ہے کہ یہ فیکٹ اسٹیبلش ہو گیا کہ پروہیبٹڈ فنڈز لیے گئے ہیں. یہ بات تو اب طے ہے اور اس بات کو طے کرنے کا واحد فورم ہے اور وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. بالکل. پہلے اس بات میں ابہام تھا، لوگ مختلف رائے دیتے تھے کہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ کیٹیگورکلی کوسچن ڈیسائیڈ کر دیا ہے حنیف عباسی کیس میں کہ یہ ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی باڈی ایلس یہ الیکشن کمیشن ہی کرے گا. تو جناب یہ بات ہو گئی. اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ فیکٹ جو ہے اسٹیبلش ہونا تھا. ابھی انہوں نے حنیف عباسی کیس کی بات کی ہے، اس کی طرف بھی جاتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ دی آفس از ڈائریکٹڈ ٹو انیشیٹ اینی ادر ایکشن انڈر دا لا in the light of this order of the commission including forwarding the case to the federal government.
वफाकी हुकूमत को भेज दिया कि उस पर वो क्या फर्दर एक्शन ले सकते हैं. अच्छा, इसके अंदर जो बड़ी मज़े की बात है, ये ज़रा आप मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 2C3 क्या है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला का पैराग्राफ 25 है उसके अंदर उन्होंने जो है वो तफसील दी है. देखिए, ये मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कवानीन हैं उसके दो पहलू हैं, और ये ही जो आपने सवाल पूछा ये क्लैरिटी देगा कि फ़ॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में फ़र्क क्या है. देखिए, कानून की रूह से देखा जाए तो इस्तिलाह है ममनू ज़राए, प्रोहिबिटेड सोर्सेज. ठीक है, जो आपकी तरह जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने फॉरेन फंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. नहीं, हमने करेक्ट किया था, उसके बाद आपने इलेक्शन करेक्ट कमीशन किया, की मतलब वजाहत आई मैं थी. आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये ना पाई कि अब हुआ ये है कि प्रोहिबिटेड सोर्सेज कैन इंक्लूड फॉरेन सोर्सेज, क्योंकि हम ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं और इस केस में भी इस्टेब्लिश हो गया है कि मां सिवाय इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के और कोई शख्स या इदारा, कारोबारी हो, चैरिटेबल हो, कुछ भी हो, वो सियासी पार्टी की फंडिंग नहीं कर सकता. अच्छा. अब लोग भूल जाते हैं, मैं आपको फिर दोबारा करूं, इस फैसले ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है. 3 चीज़ें हैं. रेलेवेंट पैराग्राफ मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा आप हाँ, पढ़ आप लें. 2C, फिर हाँ, उसका 2C का आपने पूछा ना, तो 2C की रेलेवेंस 2C जो है वो जरा पढ़ देंगे, क्या है, क्या कहता है. 2C जो है ना, दरअसल 2C3 2C3 रेलेवेंट है, और ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन है. हाँ. जो ये कहती है कि मीन्स ए पॉलिटिकल पार्टी विच receives any aid, financial or otherwise, from any government or political party of a foreign country. ये केस नहीं है. अब आने वाली अहम है. और any portion of its funds from foreign nationals. अच्छा, अब नेशनल क्यों कहा गया? क्योंकि 6 में कहा गया इंडिविजुअल्स ऑफ पाकिस्तान, और 5 में कहा गया, जो लोग भूल जाते हैं, कि every citizen not being in the service of Pakistan shall have the right to form or be a member of the political party, to be associated with it, to play part in political activities or elected as office bearer. तो आपका सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना लाजिम है पाकिस्तान के अंदर सियासी एक्टिविटी के लिए. अब आ जाते हैं इसका जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर का पैरा 25 है. वो कहता है, इन व्यू ऑफ अबव पीटीआई थ्रू यूएसए रजिस्टर्ड कंपनीज LLC 6160 एंड LLC 5975 received and accepted donations for $549,000, $549,000 and $1,976,500 respectively from these companies, total of which comes to $25 million. ठीक हो गया. The party, in contravention of Article 17 of the Constitution of Pakistan, has failed to make full disclosure and account for source of funding. PTI knowingly received and accepted donation from and through USA-based companies and foreign nationals, which violates the provisions of Article 2C3 and Article 6(3) of Pakistan Political Order 2002. यानी ये जो वो कह रहे हैं कि जी देखें ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, फॉरेन फंडिंग नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला ये कह रहा है 2C3 जो कि अभी आपने पढ़ा, उसके तहत ये फॉरेन फंडिंग की एम्बिट के अंदर आ गया. इससे पहले ज़रूरी है ना गयूम कि जब आप फॉरेन फंडिंग की इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो बताएं ना फॉरेन फंडिंग से मुराद क्या है. अगर आप प्रोहिबिटेड सोर्सेज या ममनू ज़राए की बात करें तो ये वाज़ेह हो गया वो क्या है. तो फॉरेन फंडिंग की आम इस्तिलाह अगर है तो उससे ये ज़ाहिर होता है भी जो बाहर से पैसा आया. तो बाहर से पैसा अगर तो सिटीज़न ने पाकिस्तान के नहीं भेजा तो वो फ़ौरन है. तो ये वही पैराग्राफ है जिसमें ये वाज़े कर दिया कि फ़ॉरेन फंडिंग हुई है. तो अब ये बेमानी सी तमीज़ हो गई ना. हाँ, ठीक हो गया, क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग जो है वो प्रोहिबिटेड भी हो सकती है. हाँ, तो इसलिए जो आपका PPO है, उसका सेक्शन 2C3, हाँ, जो आपने कहा कि और फॉरेन नेशनल्स, पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ, ठीक है, ये उसके पार्ट में आ गया कि गैर मुल्की कौमियतों से ये पैसा लिया गया. देखिए, जब मैं ये बहस कर रहा और था ना तकरीबन इसके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की, तो मुझसे सवाल ये पूछा गया कि ये बताएं कि फॉरेन एडेड पार्टी और इसका क्या है. ये सवाल मुझसे हाई कोर्ट में भी पूछा गया. तो मैंने ये इसका जवाब कंसिस्टेंटली ये दिया, देखें जी कि मैं इलेक्शन कमीशन में आया हूँ और मैं ये लेकर आया हूँ केस के ममनू ज़राए से पैसे आए हैं, उनको बहक सरकार ज़ब्त किया जाए. अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है या अदालत कोई समझती है कि इसके ऊपर
ان ایسے فیکٹس بھی ہیں جو 2C کا بھی اپلیکیشن جس پہ ہونی چاہیے ہے, تو پھر یہ ان اداروں کی ثوابدید ہے. اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو پارٹی کو 2C کے تحت پروسیڈ نہیں کر سکتا نا خود ہی, تو وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کا 15 ہے غالباً, وہ رائٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اور اس کا بھی ایکسکلوسیو رائٹ نہیں ہے, اس میں سپریم کورٹ انوالو ہوتا ہے. تو اس لیے یہ پھر الیکشن کمیشن یہ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ غیر ملکی جو شہری ہیں ان سے پیسے وصول کیے گئے جو کہ فارن فنڈنگ میں آتے, اس لیے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو معاملہ بھجوایا گیا. جی اچھا, ہاں, انہوں نے ان کو اطلاع دے دی, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ کرتی ہے نہیں کرتی ہے, یہ یہ الیکشن کمیشن نے تو بیسکلی ایک آئیڈینٹیفیکیشن کر دی کہ جی یہ سورس جو ہے نیشنل پروہیبٹڈ فنڈنگ وہ ہے, جو فارن فنڈنگ پروہیبٹڈ وہ ہے جو فارن نیشنل سے آئے گی. جو وہی کہہ رہا ہوں نا, ہاں, مطلب شمیتا کیا نام تھا ان کا, رومیتا کیا ہے وہ, رومیتا شیٹی. ایک اور بھی مشکل سا نام ہے, وہ تو کہیں لکھا ہوا ہے اس میں, آپ چلیں وہ تو سارا میڈیا پہ چل رہا ہے, ہم اس کو نہیں جاتے کسی اس کے. ایشو یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن دیکھیں, یہ اسی طرح ہے کہ آپ نے کسی ادارے کو شکایت کی اور اس ادارے کی علم میں ایسی بات آئی جو کہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے, مگر اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی کوگنیزنس لے سکے, تو وہ کیا کرے, وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, یا اس کو انڈر دا کارپٹ کر دے, یا وہ معاملہ اس کو متعلقہ فورم پہ بھیجا دے. تو الیکشن کمیشن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جب اپنی تحقیق کی ہے تو اس نے کچھ ایسی ٹرانزیکشنز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس زمرے میں آتی ہیں. تو اب وہ کیا کیا, اس نے کہا جی جس کا جوریسڈکشن بنتی ہے میں اس کو بھیج دیتا ہوں. اب وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے, یہ میری نظر میں نہ الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھنا چاہیے, اب یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, یہ اس کی ثوابدید ہے. وہ کہنے ہیں جٹ جانے تو بجو جانے, ساڈا ادھر نہ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, دوسری بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اینڈ 6(3) آف پاکستان پولیٹیکل آرڈر 2002, یہ وہی ہے, یہ PPR کی بات ہو رہی ہے, نہیں یہ PPO کی ہے, ہاں PPO کی بات, PPO کی ہے 6(3) آف پاکستان, یہ وہی ہے جو کہ کانفسکیشن آف دی فنڈس ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, دو بات اسٹیبلش ہو گئی. ایک تو یہ کہ ECP کے اس فیصلے سے ایک بات سامنے آئی کہ فارن نیشنلز نے پروہیبٹڈ فنڈنگ کی, جو کہ 2C(3) میں انہوں نے ڈال دیا PPO کے. اچھا, اب یہ تو ہو گئی بات, مجھے تو کوئی کنفیوژن اب اس میں نہیں رہی ہے. اب ایک اور بڑا معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیکلریشن یا سرٹیفکیٹ کی بات ہو رہی ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بیان الفی تھوڑا ہے, وہ تو سرٹیفکیٹ ہے. یہ قانون میں سرٹیفکیٹ کو کیا کہتے ہیں, ذرا یہ مجھے بتا دیں گے, آپ کے پاس اتنی ساری ڈکشنریاں پڑھی ہیں, ذرا. ہاں, سرٹیفکیٹ ہوتا کیا ہے, یو آر سرٹیفائنگ سم تھنگ, سرٹیفکیٹ سرٹیفائی سے نکلا ہے نا, تو واٹ آر یو سرٹیفائنگ, یو آلویز سرٹیفائی سم تھنگ دی ایکوریسی اور ٹروتھفلنس آف سم تھنگ, یہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے نا. اب میں اس کو اردو میں بیان کرتا ہوں, کر دیں. میں جب کہتے ہیں کہ آئی سرٹیفائی, تو کہتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں. تصدیق کا کیا مطلب ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ کسی صداقت پر مبنی ہے. اگر میرا دعویٰ کہ میں صداقت پر مبنی بات کر رہا ہوں ثابت ہو جاتا ہے کہ اس میں صداقت نہیں تھی, تو پھر کیا ہے, میں صادق نہیں ہوں. اگر میں صادق نہیں ہوں تو پھر آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, میں جھوٹا ہوا. اچھا, اب اس پہ یہ آ گئی بات, مطلب اب یہ تو ہم آپ نے ویسے بتا دیا نا, کو مینو کتاب بھی دکھا دے. او یار چلو, ہاں دیکھو, یہ جو وکلا اور جج صاحبان جو کلاس کہتا ہوں کتاب جو استعمال کرتے ہیں, لا لیکسیکن بڑی مشہور واٹن کی, اسی کو سامنے پڑھی ہے, یہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, میں کٹ کے دے دیو جی, وہ سارے بلیک وائٹ لا ہے یہ سارا کچھ بلیک اینڈ وائٹ لا. آپ کو پتہ ہے بلیکس لا کیوں, بلیکس لا ڈکشنری کیوں کڈی سی, پاناما دے وچ کڈی سی نا یار, نا بڑا خطرناک ہے ریسسٹ یا نا بلیک. اچھا, آن اے لائٹر نوٹ ہے, پتہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے. A testimony given in writing to declare or verify the truth of anything. تو میں کی کہہ رہے ہیں, تصدیق, صداقت, صادق, ٹروتھ آف اینی تھنگ. یس, مطلب ہے کہ یہ جو میں فنڈز الیکشن کمیشن میں پیش کر رہا ہوں, یہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ سچے ہیں. یس, میں کہتا ہوں کہ یہ ٹرو اور ایکوریٹ ہیں. اس لیے الیکشن کمیشن نے لکھا کہ آپ کو قانون نے کہا تھا آئین 17(3) میں کہ آپ سورس آف فنڈز اکاؤنٹ فار کریں گے. اکاؤنٹ فار کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایک پیسہ گنوائیں گے کہ کدھر سے آیا ہے, اور پھر قانون نے یہ کہا کہ آپ نے وہ ممنوع ذرائع سے نہیں لینا. تو آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ کوئی ممنوع ذرائع سے پیسے نہیں آئے, تو آپ کی تصدیق غلط ہو گئی نا, جس کو انہوں نے کہا یہ فالس ہو گئی, یہ فالس سرٹیفکیشن ہو گئی, فالس اسٹیٹمنٹ ڈکلیریشن ہو گئی. اس کا پیرا 55 نکال دیں.
یہ پڑا ہوا پڑا ہوا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. ہے. تو یہ واضح ہو گیا کہ تصدیق جو کی تھی وہ غلط تھی. اب آپ نے مطلب یہ ایک نہیں ہے دو نہیں ہے, یہ بلیک سلو ڈکشنری بھی تقریباً یہی کہہ رہی ہے بات, اور یہ جو وارٹنس لاڈ ایکٹ ہاں وہ بھی یہی کہہ رہی ہے. سرٹیفکیشن کو کہتے ہیں ایکٹ آف ٹیسٹنگ, ہاں اٹیسٹنگ. تو یہ اٹیسٹیشن ہی ہے نا, اور کیا Attestation کیا ہے, ہوتی ہی از اٹیسٹنگ ٹو دا فیکٹس کہ میں اینڈ دا فیکٹ ہیز بین پروون کہ غلط ہے. جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب یہ میں آپ سے اس لیے پڑھایا ہے یہ سارا کچھ کیونکہ ہم ماشاء اللہ بڑے وکیل ہیں یار, آپ سے ہم بہت سیکھتے رہتے ہیں. مہربانی ہے آپ کی. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر. مجھے یاد ہے حنیف عباسی کیس میں جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں عازد نفیس صاحب, بہت زبردست لائر ہیں. ہاں آپ کے تو بہت بڑے وکیل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے, اب میں لے کے جا رہا ہوں آپ کے پیچھے, انہوں نے جب جو کانسٹیٹیوشن پیٹیشن نمبر 35 اور شاید 36 ہے یہ اس کا, یعنی اس کو عرف عام میں کر لیتے ہیں کہ یہ وہ فیصلہ ہے جس میں عمران خان صاحب کو ثاقب نثار صاحب, عمر عطا بندیال صاحب اور فیصل عرب صاحب کے 3 رکنی بینچ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا جس پہ وہ بہت ڈنکا بجاتے تھے, اور ان کو ان ہی ممنوعہ فنڈز کی بنیاد پہ اس لیے نہیں کہا تھا کیونکہ یہ فیکٹ ڈٹرمن نہیں ہوا تھا. جی اس کا پیرا 55 جو ہے حنیف عباسی کیس کا, وہ پیرا 55 جو ہے, اگر میں آپ کی سماعتوں کے لیے, تو آپ نے پڑھنا پڑے گا. ہاں وہ جہاں پہ دیکھیں نا, میں پڑھ دیتا ہوں, میری انگریزی تو ایکسپوز ہی کر. اچھا یہ پیرا 55 جو ہے حنیف عباسی کیس کا, ہم اس کو آ کے آپ آخر میں کنکلوڈ کریں گے کہ یہ ہم کیوں کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فارن فنڈنگ نہیں ہے, وہ غلط ثابت ہوئی ہے بات. جو بیانی حلفی اور سرٹیفکیٹ کے اندر اس بات پہ اچھل کود رہے ہیں کہ شاید وہ اس کا ایفیکٹ زیادہ اور اس کا ایفیکٹ نہیں ہے, اس لیے ہم نے بلیک لا ڈکشنریز جو ہیں ان کے اندر جو قانون کی کتابوں میں سرٹیفکیٹ کی تعریف کی گئی ہے وہ لکھی, وہ آپ کے سامنے رکھی کہ ایسی دستاویز جس میں سچائی کا اقرار کیا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اس کو لے کر کے یہاں پہ سامنے. اس میں جو پیرا 55 ہے حنیف عباسی کیس کا, وہ کہتا ہے اٹ از سیٹل لا دیٹ ویئر دا لا ریکوائر سم تھنگ ٹو بی ڈن ان اے پرٹیکولر مینر اٹ مسٹ بی ڈن ان دیٹ مینر. اس میں جو پیرا 55 ہے, ہم اس کو پڑھنے کے بجائے اس پہ وہ 184(3) کے اندر کوئی ڈیکلیریشن جی نہیں دیا گیا تھا کہ ممنوعہ فنڈ کا فیکٹ جو ہے یہ اسٹیبلش نہیں ہوا تھا, اور اسی بنیاد پر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوایا گیا تھا. تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں جس میں عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دیا گیا ہے, اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جائیں یہ فیکٹ جو پہلے ڈٹرمن کر کے آئیں. تو اب مجھے بتائیں کہ اس پیراگراف کی زد میں یہ ساری باتیں آئیں گی؟ بالکل. دیکھیں یہ حنیف عباسی کیس میں یہ بڑا تفصیل سے آرگیومنٹ ہوا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے میں آپ پڑھیں گے, انہوں نے الیکشن کمیشن سے اکبر بابر کے کیس کا سارا ریکارڈ ریکوزیشن کرایا. انہوں نے لکھا ہوا ایک جگہ وی ریکوزیشن دا ریکارڈ. انہوں نے پھر سارا دیکھا. جب انہوں نے ریکارڈ دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایڈوانس کر رہا ہے, تو انہوں نے اپنی 184(3) کی جوریسڈکشن کو ہولڈ کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم الیکشن کمیشن کو کیونکہ لے ڈاؤن کیا ہے کہ جی اسی کی پاور ہے, انہوں نے کہا جب یہ فائنڈنگ آف فیکٹ ہو جائے گی تو پھر ہم فیصلہ کریں گے. اور لفظ استعمال کیا جو آپ نے پڑھا کہ فالسیفائی جو تھا ان کا, subject to an adverse finding and corresponding penal action taken under the PPO, the issue of the falsity of the certificate. اب یہاں ایشو آف دا فالسٹی ہے نا, انڈر آرٹیکل 13(2). ہاں 32 سرٹیفکیٹ 13(2) جو ہے یہ وہ سرٹیفکیشن کے مینڈیٹری ہے. جی 13(2) PPO کا یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ پارٹیوں نے جب اکاؤنٹ جمع کرانے ہیں تو اس میں جو پارٹی لیڈر ہے اس نے تصدیق کرنی ہے کہ یہ ایکوریٹ ہیں اور کوئی ذرائع جو ہیں وہ ممنوع سے پیسے نہیں آئے ہیں. تو قانونی طور پہ یہ لازم تھا ان کو سرٹیفکیٹ دینا, اور انہوں نے اسی لیے الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ 2008 سے 2013 تک 5 دفعہ جو انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ پاکستان کے قوانین کے خلاف ورزی ہے. جی وہ فالسٹی کا کوشچن آ گیا نا کہ اٹس اے فالس نا. اور جب آپ نے فائنڈنگ آف فیکٹ دے دی ہے کہ
$5 ملین ایک 4 لاکھ پاؤنڈ لگ بھگ ایک 220 ملین پاکستان روپے ایک یعنی کہ لگ بھگ 80 کروڑ روپیہ آیا ہے ممنوع ذرائع سے. تو اس کا مطلب ہے سرٹیفکیٹ درست نہیں تھا نا, وہ اٹ واز تو مطلب ہے کہ یہ فالسٹی جو لفظ استعمال کیا ہے. اوکی نے پنجابی کہتے ہیں گل اتھے ہی آگے مکی جی کہ غلط بیانی ہے. جی بالکل یہی ہے, یہی ہو گیا. فالس ڈیکلریشن ہو گئی, فالس اسٹیٹمنٹ ہو گئی, فالس سرٹیفکیشن ہو گئی. تو اچھا اس میں اگر میں بٹ ادھر پڑھوں, مجھے ایک اور اجازت دیں, جی لے لیں. یہ اب پہلی دفعہ کیس آیا ہے ایسا, اس سے پہلے کیسز آئے ہیں. دیکھیں جب الیکشن کے حوالے سے لوگ اپنے کاغذ جمع کراتے ہیں, کاغذ نامزدگی جمع کراتے ہیں, اپنے اثاثے جمع کراتے ہیں, تو وہ بھی ایفیڈیوٹس اور سرٹیفکیشنز بہت دیتے ہیں. تو کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کو جمع کرائے ہوتے ہیں, اگر اس میں کوئی حکم یا غلط بیانی نکل آئے تو وہ ان کو فارغ کر دیتا ہے. بالکل. اب یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے جس میں دستاویز جمع کرایا گیا قانون کے مطابق. وہاں پہ الیکشن لاز تھے جن کے تحت آپ نے نامینیشن پیپر جمع کرانا ہے. یہاں پہ پی پی او ہے جس کے تحت آپ نے پارٹی کے کاغذ جمع کرانے. مماثلت ہو گئی. اب ادھر بھی آپ نے ڈیکلریشن دینی تھی کہ میں کیونکہ کینڈیڈیٹ ہوں, میں تصدیق کرتا ہوں کہ سب کچھ درست ہے, اور وہ کہتے ہیں تم نے غلط کی, تمہاری ڈگری جعلی تھی فرض کرو, تمہیں فارغ کر دیا, تم نے فلاں کام غلط بتایا فارغ. اب یہاں پر بھی تصدیق دی گئی ہے. تو اب یہ پہلا کیس ہے اپنی نوعیت کا جہاں دیکھا جائے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن ہی ریگولیٹری باڈی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی. دیکھیں نا اس میں جو عمران خان صاحب کے خلاف اس بنیاد پہ کوئی بھی ڈیکلیریشن دینے سے کورٹ نے اعتراض کیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جب یہ فیکٹ جو اسٹیبلش ہو جائے گا تو پھر جو ہے پھر ہم دیکھیں گے. لیکن انہوں نے یہ کیوں کہا, انہوں نے کہا کہ حنیف عباسی صاحب کیونکہ یہ کیس لے کر آئے تھے نا, تو انہوں نے کہا حنیف عباسی صاحب پھر وہ سے کوئی پوچھا کہ کورٹ آف لاء کے اندر جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ تم الیکشن کمیشن گئے تھے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جب الیکشن کمیشن تم نہیں گئے, وہاں پہ اکبر بابر ایک بیٹھا ہوا ہے, اس کے کاغذ ہم نے منگائے ہیں, یہ چیز پینڈنگ پڑ رہی ہے, تو بہتر ہے کہ وہ کر لیں, تو پھر دیکھیں گے. جب ایسا ہو جائے گا پھر کورٹ آف لاء ڈیسائیڈ کرے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے, دیکھیں آج یہ فیصلہ آ گیا. اب لوگ جو بھی اس میں اگریوڈ ہے یا ادروائز چاہے گا, اس کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں. وہ الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹائے, وہ سول کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے, وہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے, وہ سپریم کورٹ. یہ اب آپشن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بات طے ہو گئی ہے کہ فائنڈنگ آف فیکٹ ہو گئی ہے. اب اگر فرض کریں آپ ہم بچپن سے سنتے آئے یہ فیکٹ, یہ جو فائنڈنگ آف فیکٹ ہے یہ چیلنج بھی ہو سکتی ہے. ہم اگر ریٹ جورسڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے نا کہ فیکچوئل کنٹروورسیز میں عدالتیں نہیں پڑیں گی ریٹ میں. تو اب فائنڈنگ آف فیکٹ کیا مطلب, وہاں پہ عدالت کمپیٹنٹ فورم بھی ایک ہی ہے. جی اب کیا مطلب اکاؤنٹنگ کرے گی عدالت, تو عدالت کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے. زبردست ہو گیا. تو اب اپنا جو ہے وہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جو پیراگراف ہے جس میں 2C3 PPO 2002 آرٹیکل 17 اور پھر اس کے بعد 6(3) جو ہے یہ 6(3) جو ہے بڑی زبردست, یہ جو آپ نے پڑھا تھا نا آخری, اس کو ذرا ایک دفعہ پھر اگر آپ پڑھنا چاہیں. دی آفس از آلسو ڈائریکٹڈ ٹو انیشیٹ اینی ادر ایکشن انڈر دا لا. اب میں جب یہ تفصیلی آرڈر پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ ایک چیز بڑی اس میں انٹرسٹنگ نظر آئی. اس میں آپ کو معلوم ہے نا کہ اس میں ایک تفصیل اٹینشن ہے سوال کی کہ پی ٹی آئی نے جو اپنے اکاؤنٹس جو ہیں جن کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ تمہارے نہیں ہے تو کیا یہ بے نامی ہے. تو واٹ آر دا لاز آف بے نامی. اس کی وجہ سے یہ ڈائریکشن ہے کہ بھئی اگر یہ واقعی بے نامی اکاؤنٹس ہیں, اس کو پارٹی نہیں مانتی, تو یہ کون لوگ ہیں جو پارٹی کے نام پہ یہ کر رہے ہیں. تو دس اوپنز اپ اب عمران خان اب نہیں, میرا خیال ہے کہ جو ابھی نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم کیا نا, اس میں بے نامی اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب نے وہ پٹیشن ڈالی ہوئی ہے نا جس میں نیب ترامیم کو چیلنج کیا ہوا ہے, شاید اس سے وہ ریٹریکٹ کریں گے. نہیں, لیکن اب بڑا تعجب کی بات ہے کہ ان اکاؤنٹس میں جن اکاؤنٹس کو نہیں مانا گیا, ان میں سے کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو پارٹی ہیڈ اور پریزیڈنٹ آف دا پارٹی پروونشل لیولز پہ بھی آپریٹ کر رہے ہیں. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو پی ٹی آئی ڈیزاسٹر فنڈ جو ہے وہ خود بذات خود چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے دستخط سے کھلا اور وہ آپریٹ کرتے رہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں چھوڑیں, ہم ایسے کسی کا نام نہیں لیتے ہیں یار, اب پھر وہ لوگ باتیں کرتے ہیں. میں تو مجھے جو کوئی رائے نہیں دے رہا, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اس آرڈر میں اور اس آرڈر میں کیا لکھا تھا. جی ہاں بالکل. مطلب یہ چیز آ گئی کہ وہ فیصلہ جس میں صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا تھا عمران خان صاحب کو, اس میں جناب معزز ثاقب نثار صاحب کی لکھی ہوئی وہ ججمنٹ ہے. اس ججمنٹ پر سگنیٹری ہیں موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. فیصل عرب صاحب ریٹائر ہو گئے اور آج کل وہ جو ہے
میرا خیال میں وہ ریزننگ لکھ رہے ہیں 63A میں جو ووٹ شمار نہ کرنے کا وہ ڈان میں اس کا آرٹیکل لکھ کے تو وہ شاید ریزننگ دے رہے ہیں. یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے, ریٹائرڈ جج ریزننگ دے رہے ہیں. اینی ویز تو سمپل جو اس ساری ایکویشن کو پڑھنے کا قانون کے تحت دیکھنا تھا کہ یہ کہنا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے اور بیان حلفی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قانون کی نظر کے اندر آپ نے یہ تصدیق کرنی تھی کہ یہ تمام معلومات میں نے درست دی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ نہیں ہے, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پیرا 25 اس کے اندر 2C3 جو ہے رومن 3 وہ یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ فارن نیشنل سے فنڈنگ آئی ہے. یہ بھی ایک قانوناً جرم ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 6(3) کا جو نوٹس دیا گیا ہے اس میں یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ تھی, لہٰذا اس کو ضبط کرنے کے حوالے سے اگلی کارروائی ہوگی. اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے میں جس میں صادق اور امین عمران خان صاحب کو سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا, حنیف عباسی سے کہا گیا تھا کہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جاؤ, فیکٹس ڈٹرمن کرو. اب فیکٹ جو ہے وہ ڈٹرمن ہو گیا ہے. اب اس کے بعد یہی سپریم کورٹ کا صادق اور امین کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ فیکٹ ڈٹرمن ہونے کے بعد کوئی بھی کورٹ آف لا جو ہے وہ جس کو سرٹیفکیٹ آف بیان حلفی کہہ رہے ہیں اس کی غلط ہونے کی بنیاد کے اوپر آرڈر پاس کیا جا سکتا ہے کورٹ آف لا سے. اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو یہ مزے کی بات ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ آ کے تان ٹوٹے گی کہ پھر اس کے بعد جب جھوٹی ایک چیز آ گئی تو پھر آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) ہے جس کے تحت سپریم کورٹ تقریباً 25 سے زائد پولیٹیشینز کو, جن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ہیں, ان کو تاحیات نااہل قرار دے چکی. شرائع دستور سے ایک اور وضاحت کر دیں شرح دستور کو بند کرنے سے پہلے, 62 اور 63 کے حوالے سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی اسپیکر کا رول بھی ہے. یہ وضاحت کر دیں کہ 63 میں اسپیکر کا رول ہے, 2 میں نہیں ہے. جی ہاں بالکل, یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی, انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے. 63(1)(g) یوسف رضا گیلانی 63(1)(g) کے ایمبٹ میں آتے تھے, اس لیے اسپیکر کا اختیار آیا تھا. لیکن یہاں پہ جو ہے یہ کو وارنٹوں کے اندر اب کوئی بھی شخص یہ والا فیصلہ الیکشن کمیشن کا لے کر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے, جہاں پہ وہ صادق اور امین ججمنٹ کے حوالے سے عدالت سے یہ ریلیف مانگ سکتا ہے کہ جناب یہ فلاں شخص صاحب نے غلط معلومات دی تھی, اور ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ مسلسل, تو لہٰذا ایسے شخص کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت آپ تاحیات نااہل قرار دیں. بہرحال کوئی جاتا ہے یا نہیں جاتا, احمد صاحب آپ جائیں گے؟ یار وہ میں خود اپنی ذات کی حد تک تو نہیں جاؤں گا, اکبر بابر نے اگر کہا تو سوچوں گا. تو جناب یہ وہ اور چیزیں ویسے آن اے لائٹر نوٹ آج میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ شارع دستور بھی بند تھی. شرح دستور تو کسی کیس کی وجہ سے, ورنہ وہ تو ہوتے رہتے ہیں, عموماً ہوتی رہتی ہے. نہیں وہ دھرنے شرنوں میں بند ہوتی ہے نا, لیکن ہیئرنگ کے اوپر بند نہیں ہوتی. نہیں ڈپٹی اسپیکر پہ بھی بند تھی, اور دونوں ڈپٹی اسپیکرز کی رولنگ کے اوپر بند تھی, اور صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا, اور وہ ہوتا تھا مارگلا روڈ سے, وہ کوسار کمپلیکس کے سامنے سے. ٹھیک ہے چلیں, میری اسٹینڈ جی ہاں, ہو گئی. تو بس بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس آرڈر کے اندر صرف نوٹس ہوا ہے, اور وہ مربی بابر اوان صاحب کا وہ تاریخ ساز فکرہ دہراتے ہیں, نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا, تو جناب یہاں ککھ نہیں تخت ہل گیا ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ نے